يا أيها المزمل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 سے 7 تک کا ترجمہ اور تفسیر سمجھیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک بھی ایکچولی 2 ورڈ ہیں۔ ایاک نعبد، ایا اور کا 8 لیٹر ہے، لیکن معنی جو ہے وہ پورا دیتا ہے، اور یہ کا میننگ ہے یورس۔ ایا کا لفظ آیا ہے اونلی کی میننگ میں، اسے خاص کرنے کے لیے۔ نعبد نون کا صیغہ ہے ہم کے لیے، اور عین بے دال ابد عبادت، یعنی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس سے لفظ عبادت بنا ہے، جس کا روٹ ہے عین بے دال۔ عبودیت کہتے ہیں انکساری، عاجزی کا اظہار کرنا، کمزوری کا اظہار کرنا، بتانا کہ ہم کیا چیز ہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ ویسے ہم سارا دن کیا پروو کرتے رہتے ہیں؟ اپوزٹ، کہ پلیز آپ مجھے مان لیں کہ میں کتنا بریلینٹ ہوں، کتنا انٹیلیجنٹ ہوں۔ تو عبادت جو ہوتا ہے اپنی کمزوری اور عاجزی کا اظہار کرنا، لٹرل میننگ۔ لیکن عربی میں عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے عاجزی کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور کس کے ساتھ؟ محبت اور عزت کے ساتھ۔ تو ہم سب عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ عبادت کا جو لفظ ہے عبد سے نکلا ہے، اور عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، اور عبودیت اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اس لیے نماز میں ہم جب سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیتے ہیں، انتہائی انکساری کا اظہار۔ تو اس کے ساتھ شرط بھی رکھی ہے کہ صرف ماتھا زمین پہ نہیں رکھ دینا، بلکہ کس کے ساتھ؟ محبت اور تعظیم ہو، اس میں عزت ہو، یہ دل میں اس کی فیلنگ آئے۔ یہ نہیں ہے کہ اذان ہوئی چلے نماز پڑھ لیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ شوق اور لگن کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اس میں محبت اور تعظیم سے ہو۔ محبت اور تعظیم سے خالی نماز کا کوئی لطف نہیں ہے۔ اور عبادت کہتے ہیں اللہ کے لیے خود کو محبت اور تعظیم سے جھکا دینا۔ تو جن باتوں کا اس سے حکم دیا ہے اسے بجا لانا، اور جن چیزوں سے رب نے منع کیا ہے اس سے باز آ جانا، کیونکہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو مرضی بھی اسی کی، کیونکہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ سورۃ جو نور ہے اس کی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثال جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جہاں اذان ہو یا نماز کا وقت ہو تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ ہم بیزی ہوتے ہیں دن میں، سارا دن اپنے کام چھوڑ کر اس کے آگے جھکتے ہیں پھر کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے زیادہ صرف تجھ سے محبت کرتے ہیں، کہ آپ کی جو ذات ہے ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ تو نماز جو ہے وہ ہے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ملنا، اس سے باتیں کرنا۔ تو اس دوران ہم کسی سے بات نہیں کرتے۔ تو ایاک نستعین، ہم کمزور ہیں، اسی وجہ سے مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ مدد کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان ہے نا،
رحم فرمانے والا ہے، ٹھاٹھے مارنے والا سمندر ہے۔ اس کی رحمت کا جو سمندر ہر وقت جوش میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سمندر کو اگر وہ جوش میں آتا ہے تو اس کا کیا اس کی فیلنگ ہوتی ہے لوگوں کی، جو لوگ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ مستقل جو ہے ٹھاٹھے مارنے والا سمندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے پہلے اپنے عرش پر یہ عبارت لکھی تھی کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر باری ہوگی۔ تو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے حق یہی ہے کہ عبادت بھی تیری اور مدد بھی تجھ سے، دعا بھی تجھ سے، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ ایکچولی مضارع کا صیغہ ہے جس میں کنٹینیوشن ہے، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس عربک میں ایک ہی ہوتا ہے۔ تو عبادت میں دعا بھی شامل ہے۔ تو ہم کمزور ہیں، اسی وجہ سے مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ دعا جو ہے وہ بندے کی ضرورت ہے، ساری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا، یہی عبادت ہے۔ تو اس کی عبادت کے لیے اسی کی ہیلپ۔ اور یہ جو کہا کہ ایاک نستعین، کہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا کہ کسی اور سے کچھ ہم مانگ سکتے ہیں یا نہیں، یا مانگنا چاہیے؟ کہ اگر میں کہوں کہ مجھے یہ پانی کا گلاس دیں تو کیا یہ غلط ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، مدد کرو، گناہ کے کام میں، زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اپنے بھائی کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو۔ اور بندوں سے وہی مانگنا چاہیے جس پر وہ قادر ہیں۔ تو اللہ سے وہ مانگے جس پر وہ قادر ہے۔ تو ہم ایکچولی کسی انسان پر توکل اس حد تک نہیں کر سکتے کہ جو کرنا ہے اسی نے کرنا ہے، یہ سب غلط کنسیپٹ ہے۔ اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جس کے ہاتھ سب کچھ ہے، بندوں کے ہاتھ جو ہوتا ہے وہ کچھ لمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ ہر وہ چیز جو بندوں سے مانگ سکتے تھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، وہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر طرح سے سنتا ہے، لیکن اس کے جو دینے کا انداز ہے وہ اپنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جیسا بندوں کا انداز ہے۔ آپ کسی بندے سے کوئی چیز مانگے تو آپ کو فوراً مل سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا انداز تھوڑا مختلف ہے۔ صحابہ کرام جو ہے وہ کھانا پینا، سواری اور ضرورت کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، لیکن ساتھ بہت ہمبل تھے۔ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کسی نے نہیں مانگا، اور انہوں نے جو مانگا وہ ہمیں بھی سکھایا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی کامل مدد ہے، بندوں کی مدد ناقص ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ بندوں کے ہاتھ میں بعض دفعہ سب کچھ ہوتا ہے، سب وہ مالک ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو کچھ دے دیں، ان کے دل میں بخیلی اور کنجوسی چھائی ہوتی ہے۔ اگلی آیت ہے اہدینا الصراط المستقیم، یعنی دکھا ہم کو راستہ سیدھا۔ اہدینا، عہد ہوتا ہے دکھا نہ ہم کو، عہد کا ورڈ جو ہے وہ ہدایت سے ہے دال یہ اس کا روٹ ہے، یعنی کسی کو نرمی اور شفقت کے ساتھ راستہ دکھانا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ جانتا ہے، دنیا کو جانتا ہے، اس کو زیادہ پتہ ہے کہ کیسے راستہ دکھانا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سارے راستے ٹھیک ہیں، لیکن قرآن میں جو گمراہی کا لفظ ہے وہ جمع کے صیغے سے آیا ہے،
اور ہدایت جو ہے ہمیشہ سنگولر کے صیغے سے آئی ہے. جیسے گمراہی کیا ہے؟ ظلمات، اس کے لیے گمراہی کے لیے آیا ہے. اور نور آیا ہے سیدھی راہ کے لیے. نور واحد ہے اور انوار جمع ہے، لیکن قرآن میں آپ کو کہیں نہیں انوار ملے گا، صرف نور ملے گا. کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ چلا. قرآن پاک میں آتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے دراصل وہی ہدایت پانے والا ہے. ایک دوسری جگہ آیا کہ جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت کی جو قسمیں ہیں وہ دو ہیں. ایک ہدایت علمی ہے اور دوسری ہے عملی. علمی ہدایت کیا ہے؟ علم کے ساتھ کسی کی جو ہے رہنمائی کرنا، کسی کو نالج دینا، اور عربی میں اس کو دلالت بھی کہتے ہیں. اور ہدایت عملی کیا ہے؟ ہدایت توفیق، یہ عمل سے تعلق رکھتی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ ہم ہدایت علمی لے رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اصل میں یہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اسی کی توفیق سے ہے. اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دیتا ہے انسان کو کہ اس کا جو لگاؤ ہے وہ قرآن کی طرف ہو جاتا ہے. پھر وہ کتاب کھولتا ہے، پھر کتاب کی اوپننگ کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کو پھر آیتیں سمجھ آنے لگ پڑتی ہیں. تو یہ فرسٹ سٹیپ ہے علمی ہدایت. اور اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ عملی ہدایت. اس کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہوتا ہے. یعنی جو علم حاصل کیا ہے اس کو اب عمل میں لانا ہے انشاءاللہ. تو ہدایت اللہ دیتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اگر چاہے گا تو ہدایت دے گا، لیکن وہ اس چیز کے لیے کوشش نہیں کرتے. تو یہ ایک غلط رویہ ہے. تو جو شخص کچھ چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. مثلا اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یا وہ بزنس مین بننا چاہتا ہے، یا وہ جاب کی تلاش ہے اسے، تو وہ ضرور اس کے لیے کوشش کرتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ جاتا ہے. وہ اس کے لیے ٹرائی کرتا ہے، اس کے لیے سٹیپس اٹھاتا ہے. تو جس بندے کو مال و دولت کا شوق ہو تو وہ جاب کی کوشش کرے گا، بزنس کی کوشش کرے گا، تاکہ وہ مقصد حاصل کر سکے. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے، انسان کو جنت کا شوق ہے، لیکن وہ عمل اچھے نہیں کرے گا یا اس کے لیے کوشش نہیں کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ وہ کتاب کھولے، نہ وہ لکھے، نہ وہ کسی ادارے میں جائے، نہ وہ پڑھے، ساری زندگی اندھیروں میں گزار دے اور کہے کہ اللہ نے اگر جنت قسمت میں لکھی ہوگی تو وہ دے گا. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ رونگ ہے. تو اس آیت میں دعا ہے کہ علم بھی دے اور توفیق بھی دے. صراط کس راستے کو کہتے ہیں؟ سواد رے تو یعنی کھلا راستہ. صراط وہ راستہ ہے جو سب کو لے کر چلے، انلمیٹڈ. اور یہ ہے دین کا راستہ، ہر طرح سے جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے. یعنی دائیں بائیں نہیں مڑنا، سیدھا جانا ہے جو اللہ کی ملاقات تک لے جاتا ہے. تو صراط مستقیم جو ہے وہ صرف جنت کی بات نہیں کرتا، بلکہ معاش اور معاد یہ دونوں کے بارے میں بتاتا ہے. معاش معاشرتی تعلقات، معاشرتی لین دین، اور معاد ہوتا ہے آخرت کے سب معاملے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں، 53 آیت نمبر ہے، اور میرا راستہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو، اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور لے جائیں گے. تو دین کا راستہ بالکل سیدھا ہے، اور اگر اس کو فالو کریں گے تو سیدھا جنت تک پہنچیں گے. تو ان لوگوں کا راستہ دکھا، اللہ زینہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یعنی جن پر تیرا انعام تھا، نہ غضب ہوا
ان پر۔ تو ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا تھا۔ انعام کیا ہوتا ہے؟ بلیسنگز۔ عام طور پر ہم لوگ سمجھتے ہیں اولاد ہے، مال و دولت ہے، صحت، تندرستی، رزق، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے۔ انعام یافتہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں۔ تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہوگا۔ ان میں کون لوگ آتے ہیں؟ ان میں انبیاء ہے، صدیقین ہیں، یعنی جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، شہداء ہیں جو اللہ کے راستے میں خالص اللہ کے راستے کے لیے گئے اور شہید ہوئے، صالحین، نیکوکار، یہ افضل لوگ ہیں۔ تو نیکی کی جس بندے کو توفیق مل گئی اصل میں وہی انعام یافتہ لوگ ہیں، خواہ ان کے پاس دنیا کا سٹیٹس ہو نہ ہو، کوئی نیم فیم نہیں ہے ان کا، گھر نہ ہو، اولاد نہ ہو، لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ دین ہے، تقوی ہے، اور بھلائی ہے، خیر و بھلائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دین کو نعمت کہا ہے۔ صرف چند ایک نبی تھے جن کے پاس دولت تھی، لیکن موسٹلی انبیاء ایسے آئے تھے جن کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہ تھا۔ تو انعام یافتہ کیا پتہ چلا؟ انبیاء ہیں، پھر ڈیفینیٹ صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، سیدھا راستہ نبی کا راستہ۔ تو جتنے بھی بعد کے لوگ تھے وہ سب لوگ نبی کے راستے پر تھے، ان کا کوئی اپنا راستہ نہ تھا، صرف وہ نبی کے راستے پر چلتے تھے۔ تو اس لیے نبی پاک کو اپنا امام بنا لو، نبی کے پیچھے چلو۔ دوسری کیٹیگری کے لوگ مغضوب، کس پر غصہ ہوا؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا لیکن عمل نہیں کیا انہوں نے۔ وہ قومیں اکثر آپ نے سنا ہوگا ان کے واقعات قرآن پاک میں، جیسے قوم نوح تھی، قوم عاد، قوم سمود۔ تو جو حضرت نوح علیہ السلام تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو صبح و شام پکارا، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی، تو اللہ تعالیٰ کا غضب آیا ان پر۔ تو ان کے قصوں میں عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے سے بچانا جن کے پاس نالج تو تھا مگر عمل نہیں تھا، کیونکہ جب بھی انسان کو بات پتہ ہو وہ جان بوجھ کر انکار کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے۔ وَالضَّالِّينَ، اس کا روٹ ہے ضاد لام لام دلل، یعنی گمراہ ہونا، راستے سے بھٹک جانا۔ تو یہ وہ لوگ جن کو حق نہ پتہ تھا نہ انہوں نے عمل کیا۔ تو دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ علم اور عمل دونوں ہے، یہ انعام یافتہ لوگ ہوں گے۔ علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، یہ مغضوب ہیں جن پر غضب ہوا، نہ علم اور نہ عمل، الضالین۔ تو سیدھے راستے پر وہ جن کے پاس عمل اور علم دونوں ہیں۔ تو علم کے بغیر عمل نہیں آ سکتا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرنا ہے ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے۔ نصارہ جو تھے وہ گمراہ ہوئے، ان کے پاس جو تھا شغف تھا معاملات میں، لیکن دین کے معاملے میں غلوب کیا اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ عبادتیں بہت کی انہوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ مانتے تھے، لیکن انہوں نے الوحیت میں کلیم کر دیا۔ اسی طرح یہودی جو لوگ تھے یہ بھی اہل علم تھے، ان کے پاس کتاب تھی اور ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری جو نبی ہوں گے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور ان کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ لیکن یہ لوگ جو تھے اتنے ہٹ درم تھے، اتنے نافرمان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی سال سے جو نبوت تھی بنی اسرائیل میں بھیجی، لیکن جب نبی پاک کو نبوت سے نوازنا تھا تو حضرت اسماعیل کی جو خاندان میں نبوت کو اتارا۔ تو اس چیز کا جو یہودیوں کو تو بہت حسد تھا اور بہت غصہ، اس وجہ سے وہ ہیلے بہانے کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مغضوب ہیں
اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ان لوگوں پر اور ان پر لعنت ہے۔ عیسائیوں کو اتنی سختی سے لعنتی نہیں بولا جتنا کہ یہودیوں کو۔ عیسائیوں میں جو تھا کہ اکثر لوگ جو تھے وہ سیدھے سادے تھے، لیکن تھے وہ گمراہ، اور ان کا جو بڑا جرم تھا وہ یہ تھا کہ یہ جان بوجھ کر کرتے تھے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے اس کا اگر ہم اوور ویو کریں تو قرآن پاک میں جتنی بھی چیزیں ہیں بیان ہوئی ہیں، سب کی جو جڑ ہے سورہ فاتحہ میں ہے۔ یہاں اسلام کے بنیادی قاعدہ ہیں۔ کون سا؟ نمبر 1 ہے عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو یہ تینوں عقیدے جو ہیں سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں، اس لیے اسے ام الکتاب کہا گیا ہے۔ سارے عقائد کی جڑ اس صورت میں ہے۔ تو کرنے والا کام کیا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ کریں، ٹرانسلیشن کریں، اور جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔